رب زدني علما رب زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق علیہ. حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اور نبی مکرم، رسول معظم، پیغمبر محتشم، خاتم الانبیاء، سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد معلوم ہو کہ خطبہ مسنونہ کے بعد بخاری اور مسلم کی ایک روایت آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آج کی جمعہ کے خطبے میں اسی حدیث کی مختصر سی وضاحت میں آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حاضرین گرامی، یہ روایت ایسی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے. 7 ایسے جرائم اور ایسے گناہ کا ذکر فرمایا ہے جو دنیا اور آخرت میں ہلاکت، تباہی اور بربادی کا باعث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی، برباد کر دینے والی، تباہ کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قالوا یا رسول اللہ وما ہن، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 ہلاک کر دینے والی کون سی چیزیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ، پہلے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید میں، چاہے توحید ربوبیت ہو، الوہیت ہو، یا توحید اسماء و صفات ہو، کسی میں بھی شرک کا عقیدہ رکھ کر کے، شرک کا ارتکاب کر کے اگر کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور اسے دنیا میں توبہ کرنے کی، اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے کی توفیق نہیں مل پاتی ہے، دنیا سے شرک ہی کی حالت میں وہ رخصت ہو جاتا ہے، تو پھر ایسے شخص کی اللہ رب العالمین مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرے گا، اس کی وحدانیت میں کسی اور کو بھی شریک اور ساجی ٹھہرائے گا، عبادت کا مستحق اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذات دنیا میں نہیں ہے، کسی اور کو بھی کوئی شخص مستحق سمجھے، تمام پوری کائنات کو چلانے والا اللہ ہے، بارش برسانے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، کسی اور کا تصور اگر ہمارے ذہن میں ہو کہ روزی فلاں شخص دیتا ہے، بارش فلاں ستارے کے ذریعہ ہو جاتی ہے، یا اولاد کسی اور کے ذریعہ ہم کو مل پا رہی ہے، یہ تمام کے تمام عقائد باطل ہیں اور یہ مشرکانہ ہیں۔ اس طرح کے عقائد پہ کوئی شخص مر جاتا ہے تو وہی مشرک کہلاتا ہے، اور ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اب آپ غور کر سکتے ہیں، جب جنت سرے سے ایسے شخص کے لیے جو شرک کا ارتکاب کر کے مر جائے، ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے، یعنی ایسے شخص کے لیے جہنم حلال ہے، جنت حلال نہیں ہے، جنت کو اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کے لیے حرام کر دیا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ومأواہ النار، نار، اور ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اور ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے شرک کے ارتکاب کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالی شرک کو نہیں معاف کرے گا، یعنی شرک سے توبہ اگر کوئی شخص نہیں کر پاتا ہے تو اسے اللہ رب العالمین قطعاً معاف کرنے والا نہیں ہے، کہ آپ شرک کی حالت پر چلے جائیں، اللہ سے ملاقات کریں، اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کر سکتا اس کو اگر اسی حالت میں اللہ سے ملاقات ہوگی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ اگر مجھ سے ملے قیامت کے دن، یہاں تک کہ زمین، پوری زمین و آسمان کے برابر اس نے گناہ کر رکھے ہوں لیکن شرک کا ارتکاب اگر نہیں کیا ہے، تو اللہ رب العالمین اتنی ہی مغفرت لے کر اس سے ملے گا، یعنی اسے معاف کر دے گا۔ لیکن اگر شرک کی حالت میں وہ ملتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس بات کو قطعاً معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ یعنی شرک سے کمتر درجے کے جو گناہ ہیں
انہیں اللہ رب العالمین جس کی گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو شخص شرک کرے گا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے تو وہ یقیناً بہت بڑی گمراہی میں چلا گیا ہے، یعنی راستے سے بہت ہی دور بھٹک گیا ہے، سیدھے راستے سے انتہائی دوری پر وہ چلا گیا ہے اگر وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، پہلا جرم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، پہلا گناہ جو ذکر کیا کہ ہلاک کر دینے والا جو گناہ ہے وہ شرک باللہ ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اس کا ذکر کیا والسحر، اور جادو۔ دیکھیں، جادو حق ہے، جادو حق ہے، جادو کا اثر ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کر دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ران باندھ دیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے پاس جاتے اور احساس ہوتا کہ ان سے آپ ہم بستری کر سکتے ہیں، لیکن اس پر قدرت نہیں رکھ پاتے، اس طرح سے آپ کی ران باندھ دی گئی تھی۔ بہرحال ایک لمبا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا، تو جادو یہ برحق ہے، لیکن جادو کا یہ عمل، اس کو قرآن مجید کفر سے تعبیر کرتا ہے کہ جادو یہ کفر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بلکہ شیاطین نے کفر کیا، اور شیاطین ہی لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے۔ یعنی جادو کا یہ عمل قرآن مجید کفر سے تعبیر کرتا ہے۔ تو جادو کرنا، اس کا کروانا کسی پر، اس کا سیکھنا یا اس کا سکھانا، یہ حرام عمل ہے، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور یہ ہلاکت کا باعث ہے۔ دنیا میں جو ہلاکتیں ہیں، جو نقصانات ہیں، وہ تو ہوں گی ہی، اور آخرت میں اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کے لیے بھی سخت سزا تیار کر رکھی ہے۔ تو یہ دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ جادو ہے، یہ بھی ہلاکت کا باعث ہے۔ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی جان کو ناحق قتل کر دینا، کسی جان کو جسے اللہ رب العالمین نے محترم قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، ناحق طریقے سے، ناجائز طریقے سے کسی کا خون بہا دیا جائے، کسی کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، کسی کو قتل کر دیا جائے، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ بھی کبیرہ گناہ میں سے ہے، یہ بھی ہلاکت کا باعث ہے، یہ اللہ رب العالمین کی گرفت کا باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بلکہ ناجائز طریقے سے، ناحق طریقے سے کسی شخص کو ظلماً قتل کر دیا جائے، جبکہ اس کا کوئی جرم نہیں ہے، اس نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے، اس نے شادی شدہ ہو کر کے کسی سے زنا نہیں کیا ہے، یعنی جو حدود ہیں، جو شرعی حدود ہیں، وہ کسی کا بھی مکلف نہیں ہوا ہے کہ زنا کیا ہو تو اسے رجم کیا جائے، قتل کیا ہو تو بدلے میں اسے قتل کیا جائے، ایسا کوئی جرم نہیں ہے، یا زمین میں فساد نہیں مچا رہا ہے، تو ایسے شخص کو اگر قتل کیا جاتا ہے، اسے جان سے مار دیا جاتا ہے، تو قرآن اس طرح تعبیر کرتا ہے کہ گویا کی پوری انسانیت کا خون بہا دیا گیا ہے، پوری انسانیت کا قتل کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جس نے کسی نفس کو ناحق، یعنی اس نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے یا زمین میں فساد مچانے والا نہیں ہے، اور اس نفس کو، اس جان کو قتل کر دیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے، پوری انسانیت کا خون بہا دیا ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے اس کو زندہ رکھا، یعنی اسے زندگی بخشی، تو فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو زندگی عطا کی، پوری انسانیت کو زندگی عطا کی، پورے لوگوں کو اس نے زندگی عطا کی۔ آپ بتائیے، اسلام یہ بتلاتا ہے
کہ اگر ناحق کسی کا خون بہا دیا جاتا ہے، ناحق کسی طریقے سے کوئی بھی ہو، تو گویا کہ پوری انسانیت کا خون کر دیا گیا ہے۔ یہ تو انسان کی بات ہے۔ اسلام تو جانوروں کے بھی حقوق بتلاتا ہے، اسلام تو جانوروں کے بھی حقوق بتلاتا ہے، اور اگر جانور پہ بھی کسی نے ظلم کیا ہے تو اللہ رب العالمین کی بھی اس پہ گرفتاری ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک عورت جو صوم و صلات کی بہت زیادہ پابند تھی، یعنی فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی روزے، صدقہ و خیرات کی بہت اہتمام کرنے والی تھی، لیکن ایک بلی کو اس نے باندھ دیا تھا، اور باندھ دیا تھا، نہ تو کھانا پانی دیتی تھی، نہ اسے اس نے چھوڑا کہ وہ جا کر کے کھائے پیے، اور اسی حال میں مر گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسی عورت کو جہنم رسید کر دیا۔ تو اسلام تو اور انسان کتنا محترم ہے، تو پھر اس کو ناحق قتل کرنے کا کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود کھانا۔ بہت اہم موضوع ہے، لیکن اس وقت اسے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو سود کی حرمت مسلم ہے، بیجا تعویل نہیں کرنی چاہیے۔ سود کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ سود کھانے والے، سود کھلانے والے، اس کے لکھنے والے، اس پر گواہی دینے والے، یا کسی طرح سے تعاون کرنے والے تمام کے تمام لوگ لعنت کے مستحق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ بلکہ ایک حدیث اس سلسلے میں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ بہت سی آیتیں بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، تجارت کو حلال قرار دیا ہے، اور آیات میں بھی یہ حدیث میں ہے۔ لیکن ایک حدیث آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں، اس سے آپ اس کی قباحت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 73 بابا، سود کے 73 درجے، سود کے یعنی اس کا جو کہ گناہ ہے، کسی میں کم گناہ، کسی میں اس سے زیادہ، کسی میں اس سے زیادہ، اس طرح سے اس کے 72 درجے بن جاتے، 73 درجے ہیں، اور 73 درجے ہیں اس کے۔ ایسرھا مثل ان ينكح الرجل امہ، اور سب سے معمولی درجہ ہے، یعنی جو سب سے کم گناہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے، زنا کرے۔ اب غور کریں، دنیا میں اگر کوئی رشتہ سب سے زیادہ پاکیزہ ہے تو وہ ماں باپ کا ہوتا ہے۔ ماں سے زیادہ پاکیزہ رشتہ کوئی نہیں ہوتا۔ اور ماں کا کیا مقام ہے؟ باپ سے بھی زیادہ مقام حاصل ہے ماں کو۔ اور اس کے ساتھ کوئی شخص اگر زنا کر لیتا ہے تو کتنا بڑا گناہ ہوگا، اس گناہ کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ بلکہ حدیث میں تو آتا ہے کہ اگر کوئی شخص پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے تو یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی پڑوسی کے ساتھ اگر کوئی یہ عمل کر لیتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ اس کو تصور کرتا ہے اسلام، اور اس پر سخت سزا کی وعید سنائی جاتی ہے۔ اور آپ بتائیے، ایسے پاکیزے رشتے کو اگر کوئی شخص شرمسار کرتا ہے تو کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اور سود کا سب سے کمتر درجہ، سب سے نچلا طبقہ یہی ہے کہ اس کا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرتا ہے۔ آپ غور کر سکتے ہیں۔ تو وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور 5ویں نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھانا۔ ایک یتیم ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، سن شعور کو نہیں پہنچا ہے، اور اس کے مال کو آدمی ہڑپ کر جائے اور اسے کھا جائے، اس پہ ظلم کر کے، زیادتی کر کے، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو لوگ یتیموں کے مال ظلماً کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی ترقی کر لیں، جتنا بھی اس پہ ظلم کر لیں، اور جتنی بھی کرنسی جمع کر لیں،
جائیداد کتنا بھی اکٹھا کر لے، لیکن یہ سمجھ لیں کہ یتیم کے ساتھ اگر زیادتی کر کے کسی نے مال جمع کر لیا ہے، اس کی بےمانی کر لی ہے، اس کی امانت میں خیانت کر لی ہے، تو سمجھ لے کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے، وہ آگ بھر رہا ہے۔ وہ کھانے پینے کی چیز جس سے بہت ہی لطف سے آتا ہے، بہت ہی سکون اور چین اسے بظاہر نصیب کیوں نہ ہوتا ہو، لیکن حقیقت میں وہ آخرت کے لیے اپنے پیٹ میں جہنم کا عذاب بھر رہا ہے اور وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بری نیت کے ساتھ تو یتیم کے مال کے قریب تک نہیں جانا چاہیے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تم یتیم کے مال کے قریب اچھی نیت ہی کے ساتھ جاؤ، یعنی اگر یتیم کا مال آپ لیتے ہیں تو اچھی جگہ پہ لگائیں، اس کا فائدہ ہو، اس کو نقصان اور گھاٹے کا سودا نہ کر بیٹھیں یا اسے ضائع نہ کر دیں۔ اگر اس کا مال آپ کے پاس ہے تو سن رشد تک، جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، اس کی نگرانی کی آپ کی ذمہ داری ہے، اس کی حفاظت کی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، چھٹا گناہ ہے کہ میدان کارزار سے، میدان جنگ سے دشمن کے سامنے سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے کہ بھئی قوم اپنی فوج کو اپنی حفاظت کے لیے بھیجتی ہے، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے بھیجتی ہے، اور وہاں سے جا کر کے دشمن کے سامنے سے پیٹ پھیر کر کے بھاگ جائے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبَرَهُ إِلَّا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جہنم وبئس المصير، کہ جو لوگ اس دن اب ان کے سامنے سے، یعنی دشمنوں کے سامنے سے اپنی پیٹھ پھیر کر بھاگ لیتے ہیں، رائے فرار اختیار کر لیتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کے غضب کو لے کر کے لوٹتے ہیں۔ ہاں، ایسا شخص جو پیترا بدلنے کے لیے یعنی دوبارہ سے تیار ہونے کے لیے، پیترا بدلنے کے لیے وہ مڑتا ہے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، یا اس کے جو دوسرے ساتھی یا دوسری جماعت اور کہیں موجود ہیں ان میں شامل ہونے کے لیے اگر وہ آتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر پیٹھ دکھا کر کے وہ بھاگ جاتا ہے تو سمجھیے اللہ کی ناراضگی کا وہ غضب لے کر کے لوٹتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساتواں جرم اور ساتواں گناہ ذکر کیا جو ہلاکت کا باعث ہے، وہ یہ ہے وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ۔ لوگوں کی زبان بڑی نزدیک ہوتی ہے، منہ کھولا کچھ بھی کہہ دیا کسی کے بارے میں، کیا کہہ رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں، اس کا کوئی خیال نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پاک دامن بھولی بھالی مومنہ عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا، محسنہ جس نے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی ہے، زنا سے وہ پاک ہے، جس برائی کا اس پہ الزام لگایا جا رہا ہے اس سے وہ پاک ہے، اس نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے۔ اور مومنہ وہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والی ہے، مومنہ عورت ہے، مسلمہ عورت ہے، اور غافلات ہے، یعنی جس گناہ کا الزام لگایا جاتا ہے زنا کا، اس سے وہ تو غافل ہے، بھولی بھالی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے اس گناہ کے بارے میں، اور بلا وجہ اسے لگایا جا رہا ہے، اس پہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ تو اگر کسی بھولی بھالی عورت، پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگایا جائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ اس گناہ پر تو اللہ رب العالمین نے حد بھی مقرر بیان فرمائی۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اللہ رب العالمین سورہ نور کے اندر 4 اور 5 نمبر آیت کریمہ کے اندر فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں ثم لم یأتوا بأربعة شہداء،
پھر وہ 4 گواہ نہ لا پائیں. اب بتائیے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. کسی کی عزت سے کھلواڑ کر لینا، کسی کی عزت و آبرو کو پامال کر دینا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اس پر سخت وعید فرمائی اور سخت سزا متعین کر دی کہ جو لوگ کوئی بھی ہو، کسی بھی حسب نسب کا ہو، کسی بھی عہدے کا ہو، کسی بھی خاندان کا ہو، کچھ بھی اس کی حیثیت ہو، اگر وہ تہمت لگاتا ہے اور 4 گواہ پیش نہیں کر پاتا ہے، آنکھ سے بھی دیکھا ہے کوئی بات نہیں، لیکن اگر 4 گواہ نہیں پیش کر پاتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ. ایک سزا تو یہ ہے کہ اسے 80 کوڑے لگائیے. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. اس نے ایک پاک دامن عورت کو پر الزام لگایا ہے، اس کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے اسے 80 کوڑے مارے جائیں. اور صرف یہی ایک سزا نہیں ہے، اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُ شَهَادَةً أَبَدًا. کبھی بھی اس کی گواہی اب قبول نہیں کرنی ہے، کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. بہت بڑا جرم اس نے کیا ہے، بہت بڑا بہتان اس نے باندھا ہے، اس لیے ایک تو 80 کوڑے اسے مارے جائیں گے اور ساتھ ہی اس کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور تیسری چیز، یہ فاسق لوگ ہیں، یہ فاسق لوگ ہیں. یہ تینوں چیزیں بیان فرمائی اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے، لیکن آگے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ. لیکن وہ لوگ جو اس کے بعد توبہ کر لیں، یعنی زنا کا الزام کسی پر لگایا، جرم بڑا تھا، لیکن اب وہ توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، وَأَصْلَحُ، اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. لیکن یہاں ایک بات واضح کر دینا مناسب ہے کہ توبہ کرنے کے بعد صرف گواہی اس کی قبول کی جائے گی. اب وہ فاسق نہیں رہے گا، لیکن توبہ کرنے سے اس کی وہ سزا جو 80 کوڑے مارنا ہے وہ ساقط نہیں ہوگی، اس پہ اس کو وہ سزا ملے گی. اس پر اتفاق ہے. یعنی توبہ کرنے سے، جیسے آپ یوں سمجھیں کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے اور حاکم وقت اس بات پر قادر ہے کہ قتل کی سزا میں اسے وہ قتل کر سکے تو وہ قتل کرے گا، لاکھ وہ توبہ کرتا رہے تو توبہ سے وہ سزا معاف نہیں ہوگی، اسے سزا دی جائے گی. تو ایسے ہی توبہ کرنے کے بعد صرف اس کی شہادت اور گواہی اب قبول کی جائے گی، وہ فاسق نہیں رہے گا، لیکن وہ سزا جو کوڑے مارنے کی ہے اسے دی جائے گی، کیونکہ بہت بڑا اس نے جرم کیا ہے. تو حاضرین گرامی، یہ اس حدیث کے اندر انہی 7 چیزوں کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ یہ 7 جرائم اور 7 گناہ ایسے ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں میں ہلاکت کا سبب ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ہیں، لیکن اس حدیث میں 7 کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھے. الہ العالمین ہمیں ہمیشہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے. جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم.